الیکشن تب ہی ہوں گے جب میں کراؤں گا، یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے۔ فوج کا بڑا خرچ نہیں، خام خواہ اس پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں گفتگو، کہا انشاءاللہ ملک کی معیشت کو سنبھال کر زر مبادلہ کے ذخائر 100 ارب ڈالر تک پہنچاؤں گا۔ سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہے، کارکن صبر کریں، صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ 9 مئی کے واقعات کا حساب دینا ہوگا، بغاوت اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام دے کر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا باغ آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا شرپسندوں کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت نہیں تو کیا ٹریفک ایکٹ کے تحت ہوگی؟ قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ فتنہ ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا۔ چیف جسٹس کا عہدہ آئینی ہے، مفروضوں کی بنیاد پر چیف جسٹس کا چارج کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ انکوائری کمیشن کے قیام پر چیف جسٹس کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندلیال کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس کیس میں 3 ججز پر حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا، کہا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایسی آڈیوز لیک کون کرتا ہے، اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی گئی؟ حکومت نے پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی، پھر کہا گیا ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروا لیتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی کی درخواست سے ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے اینٹی کرپشن حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ پرویز الہی جعلی بھرتیوں کے مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ میں ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے سپریم کورٹ میں ججمنٹس ریویو ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں۔ وفاقی حکومت، نگراں پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت پی ٹی آئی جواب جمع کرا چکے ہیں۔ پشاور میں تھانہ سربند پولیس چوکی پر حملہ، پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بنا دیا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حملہ آوروں کی پسپائی کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔ پاکستانی سیاست پاکستانی عوام کا معاملہ ہے، جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ، کہا خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے امریکہ پر سازش کے الزامات جھوٹ ہیں۔ ترجمان نے کہا خدیجہ شاہ کے کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ انہیں قونصلر رسائی دی جائے۔ خدیجہ شاہ دوہری شہریت کی حامل ہیں، پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ پاکستانی حکام سے توقع رکھتے ہیں کہ منصفانہ سماعت کی گارنٹی ہوگی۔ کوئی امریکی شہری گرفتار ہوتا ہے تو ان کی ممکنہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انرجی کی کنزرویشن کریں، اور اس کے لیے آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے۔ توانائی بچت پروگرام کے تحت ملک بھر میں دکانیں اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امریکہ، یورپ جیسے بڑے ممالک میں بھی رات 10 بجے تک کمرشل ایریاز بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ذمہ دار شہری کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا۔ کراچی کے تاجروں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا، رات 8 بجے کاروبار بند کرنے سے انکار۔ کراچی میں جو ہے بجلی کے اوقات میں ویسے بجلی نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے مارکیٹیں 9 بجے 8 بجے بند نہیں کر سکتے۔ کابینہ نے جو رات کو 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو کراچی کی تاجر برادری بھرپور انداز میں مسترد کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی عدالتی احکامات پر اڈیالہ جیل سے رہائی۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کارکن آزمائش کے وقت میں ہمت نہ ہاریں، دوبارہ گرفتاری کا جواز نہیں بنتا تھا۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا۔
قومی اقتصادی کونسل نے 2700 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کا توانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ. بجٹ میں لائن لاسز، بجلی چوری کے سدباب کے لیے اقدامات کی ہدایت، ونڈ اور شمسی توانائی کے منصوبے شامل کرنے کی بھی ہدایت. وزیر اعظم کا فکس ٹیکس رجیم لانے کا بڑا فیصلہ. بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی ہدایت. بلوچستان کے سینئر وزیر نور محمد ڈمر سے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کا قلمدان واپس لے لیا گیا. نور محمد سے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں شرکت پر قلمدان واپس لیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قومی اقتصادی کونسل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. وفاقی حکومت نے 1150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کر دیا. سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی. بجٹ میں اولین ترجیح انفراسٹرکچر کے لیے 491 ارب کا ترقیاتی بجٹ تجویز. توانائی کے لیے 102 ارب کا ترقیاتی بجٹ تجویز. پانی کے لیے 167 اور صحت کے لیے 22 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز. ایچ ای سی کے 152 پروجیکٹس کے لیے 45 ارب اور وزارت تعلیم کا ترقیاتی بجٹ 6.2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں. پاکستان کی خوشحالی تب تک ممکن نہیں جب تک صوبے خوشحال نہ ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کہا محدود معاشی وسائل کے باوجود حکومت صوبوں کے ترقیاتی مطالبے پورے کرے گی. وفاقی حکومت وسائل کی منصفانہ اور شفاف تقسیم یقینی بنائے گی. کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر فائرنگ. سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عبدالرزاق ایڈوکیٹ جان سے گئے. مقتول چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کی درخواست گزار تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار افسوس. آئی جی سے رپورٹ طلب. کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طاہر نے قتل کا ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی کو قرار دیتے ہوئے کیس میں انہیں نامزد کرنے کا عندیہ دے دیا. پی ٹی آئی رہنما مونس سلائی کے خلاف رشوت ستانی اور منی لانڈرنگ کی دفعات کے تحت مقدمات درج. ایف آئی نے تحقیقات شروع کر دی. جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور کامیابی. 3 سابق ارکان صوبائی اسمبلی کا ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان. راجہ یاور کمال، مامون تارڑ اور رائے اسلم کی جہانگیر ترین سے ملاقات قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ عراق. امام ابو حنیفہ شیخ عبد القادر جنالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری. چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی بھی کی. 15 جون کو چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخابات کے دوران گرفتار منتخب نمائندوں کی حاضری یقینی بنائی جائے. الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کر دیا. جماعت اسلامی نے سیاسی رابطے تیز کر دیے. حافظ دعین الرحمان کی صدر مسلم لیگ نون سندھ شاہ محمد شاہ سے ملاقات. میئر کا انتخاب شفاف اور جمہوری تقاضوں کے مطابق کرانے پر اتفاق. بی آر ٹی پشاور کی بندش کا خطرہ ٹل گیا. صوبائی حکومت نے نجی کمپنی کو بقایا جات کی نصف ادائیگی کر دی. نجی کمپنی کے مطابق بی آر ٹی سروس معمول کے مطابق چلتی رہے گی. نجی کمپنی نے صوبائی حکومت کو 7 جون کو سروس بند کرنے کا خط ارسال کیا تھا. پاکستان سے مدینہ منورہ آنے والے حجاج کرام کو حج مشن کا عملہ سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام. حجاج کرام کہتے ہیں مدینہ حج مشن نے پاکستانی حکومتی اقدامات پر پانی پھیر دیا. مدینہ میں قائم حج مشن کا عملہ بھی غائب ہے. بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں موجود ڈپریشن سمندری طوفان میں تبدیل. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کا نام بائے پر چوائے رکھا گیا ہے. سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 1420 کلومیٹر دور ہے. 24 سے 36 گھنٹے میں شدت اختیار کر سکتا ہے. پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش. لاہور میں طوفانی بارش کے باعث مال روڈ پر درخت گر گئے. بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر. ملتان میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع. شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات. بھارت یا پھر آسٹریلیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ٹرافی کون اٹھائے گا؟ فائنل آج اوول لندن میں ہوگا. آئی سی سی نے ٹرافی کی رونمائی کر دی. پیٹ کمنز اور روہت شرما نے جیت کے لیے کمر کس لی.
ہر فارمیٹ کی کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہوں، سابق کپتان سرفراز احمد کی کیلیفورنیا میں گفتگو، کہا پروفیشنل کرکٹر ہر فارمیٹ کھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے، بابر اعظم سے تعلقات بہت اچھے ہیں، تمام پلیئرز کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے۔